اہل بیت کا مدینے میں واپس آنا۔ اہل بیت شام سے کربلا اور کربلا میں چند روز عزاداری کرنے کے بعد مدینہ میں آئے۔ جس دن اہل بیت کے پردے دار حسرتوں اور دکھوں سے مدینہ میں داخل ہوئے، مدینہ کے دروازے سے لے کر قبر رسول تک زمین عزاداروں کے آنسوؤں سے گیلی ہو چکی تھی۔ مرد جناب امام زین العابدین علیہ السلام کے گرد اور عورتیں دختران بطول کے ارد گرد جمع ہو کر گریہ ازاری میں مشغول تھے اور سیدھے رسول خدا کی مسجد نبوی میں گئے۔ وہاں اہل بیت نے ظالموں کے ظلم کا شکوہ کیا، پھر وہاں سے جناب زہرا کی قبر پر پہنچے، اور یہ تو مسلم ہے کہ بیٹی اپنے دکھ درد سوائے ماں کے کسی اور کے ساتھ نہیں کہتی اور ماں سے کوئی دکھ نہیں چھپاتی۔ جب بی بی زینب کی نظر ماں کی قبر پر پڑی تو جگر سے صدائے درد نکلی اور ہائے ہائے کر کے ماں کی قبر پر گر پڑی۔ پھر بین کر کے فرمایا، اماں جان، میں حسین کو ساتھ لے کر گئی تھی لیکن اب حسین کو واپس نہیں لا سکی، البتہ حسین کی ایک نشانی لائی ہوں۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام کا خون آلود پیراہن نکالا اور قبر پر رکھ دیا اور عرض کیا، اماں جان، یہ آپ کے فرزند حسین کی نشانی ہے، اور اگر مجھ سے پوچھو کہ ہم پر کیا گزری تو اتنا عرض ہے کہ ہمیں ترک و دیلم کی قیدیوں کی طرح قیدی بنا کر شہر در شہر پھرایا گیا اور بہت زیادہ تکلیفیں اور دکھ دیے گئے۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کو زلزلہ آیا، بی بی زہرا کا ہاتھ باہر نکلا اور بی بی نے وہ پیراہن اٹھا لیا، اور اب وہ پیراہن بی بی کے پاس ہے۔ قیامت کو یہی قمیض لے کر درباری توحید میں آئیں گی۔ صاحب مخزن البقا رقم تراز ہیں۔ جب اہل بیت گریہ ازاری اور ماتم میں مصروف تھے تو ام المومنین جناب ام سلمہ نے خون کی ایک شیشی اٹھائی۔ ایک ہاتھ میں یہ شیشی تھی اور دوسرے ہاتھ سے بیمار فاطمہ صغریٰ کا ہاتھ پکڑا۔ بیماری کی وجہ سے جناب فاطمہ صغریٰ کے چہرے کا رنگ زرد تھا، جسم کانپ رہا تھا اور آنسو بارش کے قطرات کی طرح گر رہے تھے۔ جب اہل بیت کی نظر جناب فاطمہ صغریٰ پر پڑی اور جناب فاطمہ صغریٰ بیمار کی نظر اپنی پھپھی، بہنوں اور دیگر خواتین پر پڑی تو ایک مرتبہ گریہ کا کوہرام مچ گیا، چیخیں نکلیں اور ماتم شروع ہو گیا اور جناب فاطمہ صغریٰ بے ہوش ہو گئیں۔ فاطمہ کبریٰ آئیں اور فاطمہ صغریٰ کو ہوش میں لائیں لیکن خود بے ہوش ہو گئیں۔ دیگر خواتین نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور اپنے دکھوں کا حال ایک دوسرے کو سنایا۔ جناب فاطمہ صغریٰ نے اپنی بہن فاطمہ کبریٰ سے اپنے دکھوں کا حال پوچھا۔ جناب فاطمہ کبریٰ کی زبان حال یہ تھی، اے بہن، میں آپ سے دوری پر نالہ تھی اور دن رات آپ کے غم و فراق میں پریشان تھی۔ آپ میرے دن کا اور میری رات کا پوچھتی ہو۔ میرا دن ماتم میں گزرتا تھا اور رات کسی خرابہ ویران میں۔ لبے فرات ہونے کے باوجود ہمارے شہداء بھی پیاسے چلے گئے اور ہم بھی پیاسے شام چلے گئے۔ ظالموں نے ہمارے بابا کے سر کو نوکے نیزہ پر اٹھایا ہوا تھا اور ہم اس نیزے کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ جب یزید ملعون میرے بابا کے لبوں پر چھڑی مار رہا تھا تو ہمارے دل چھلنی ہو گئے۔